اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تازی عربی، آج کا ہمارا سبق یہاں سے ہے تازی عربی۔ تازی عربی کیا ہے؟ وہ حروف جو صرف زبان عربی میں آتے ہیں ان حروف کو تازی یا عربی کہا جاتا ہے، اور یہ حروف ٹوٹل کتنے ہیں؟ اور وہ کل 8 حرف ہیں: ثا، ح، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، قاف۔ یہ کل 8 حروف ہیں۔ ان حروف کو تازی یا عربی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ صرف زبان عربی میں آتے ہیں۔ تو لہٰذا جس لفظ میں ان 8 حرفوں میں سے کوئی حرف پایا جائے اس لفظ کو عربی جانو، وہ لفظ عربی ہوگا۔ ان 8 حرفوں میں سے ایک حرف بھی کسی لفظ میں آ جائے تو وہ لفظ زبان عربی کا ہوگا۔ ہاں، خیال رہے سوائے شست اور صد کے۔ شست فارسی میں 60 کو کہتے ہیں، صد فارسی میں 100 کو کہتے ہیں۔ سوائے شست اور صد کے، کیونکہ یہ دونوں فارسی ہیں اور ان دونوں کی صاد اصل میں سین تھی۔ اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ نے کہا ان 8 حرفوں میں سے کوئی حرف بھی کسی لفظ میں آ جائے تو وہ لفظ زبان عربی کا ہوگا۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں شست اور صد میں صاد بھی ہے لیکن پھر بھی یہ زبان عربی کا نہیں بلکہ فارسی زبان کا ہے۔ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ آپ کا اعتراض وارد نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ صاد اصل میں سین تھا اور یہ دونوں لفظ فارسی ہی ہیں، اور ہم اصل کو ہی دیکھیں گے۔ آگے ہے عجمی اور فارسی۔ عجمی اور فارسی کیا ہے؟ عجمی اور فارسی وہ حرف جو زبان فارسی سے خصوصیت رکھتے ہیں اور عربی زبان میں نہیں آتے۔ عجمی اور فارسی وہ حرف جو صرف فارسی زبان سے خصوصیت رکھتے ہیں اور عربی زبان میں نہیں آتے، تو وہ کل 4 حرف ہیں: پا، چیم، زا، گاف۔ اور اصطلاح میں ان کو بائے فارسی، پا کو بائے فارسی، چیم کو جیم فارسی اور یا کو زائے فارسی اور گاف کو قاف فارسی کہتے ہیں۔ آگے ہے واو معروف۔ وہ ساکن واو جس کے ماقبل ضمہ ہو اور خوب ظاہر ہو کر پڑھی جائے، جیسے نور کا واو۔ اب نور میں جو واو ہے اس کے ماقبل ضمہ بھی ہے اور وہ واو خوب ظاہر ہو کر بھی پڑھی جا رہی ہے تو ہم کہیں گے نور کا جو واو ہے یہ واو معروف ہے۔ آگے ہے واو مجہول۔ وہ ساکن واو جس کے ماقبل پر ضمہ ہو اور خوب ظاہر ہو کر نہ پڑھی جائے، جیسے کور کا واو۔ اب کور میں جو واو ہے اس کے ماقبل ضمہ تو ہے لیکن یہ واو خوب ظاہر ہو کر نہیں پڑھی جا رہی تو اس لیے ہم کہیں گے کور کا جو واو ہے یہ واو مجہول ہے۔ یا معروف، وہ ساکن یا جس کا ماقبل مکسور ہو، یعنی جس سے پہلے والا حرف یا ہو، یا ساکن ہو، یا سے پہلے والا حرف مکسور ہو، اس پر کسرہ ہو اور پوری ظاہر ہو کر پڑھی جائے، جیسے نبی۔ اب نبی بھی ہم دیکھیں تو اس میں یا ہے اور یا ساکن ہے، یا کا جو ماقبل ہے وہ مکسور ہے اور یا بھی پوری طرح ظاہر ہو کر پڑھی جا رہی ہے تو ہم اس یا کو کہیں گے یا معروف۔ آگے ہمارا ہے یا مجہول۔ وہ ساکن یا جس کا ماقبل مکسور ہو اور پوری ظاہر ہو کر نہ پڑھی جائے، جیسے یکے اور بسے کی یا۔ یکے اور بسے میں یا تو ہے اور اس سے پہلے جو اس کا ماقبل ہے اس سے پہلے والا حرف ہے وہ مکسور بھی ہے، اس پر کسرہ بھی ہے، لیکن یہ یا جو ہے یہ پوری ظاہر ہو کر نہیں پڑھی جا رہی تو اس لیے ہم کہیں گے یکے اور بسے کی یا جو ہے یہ یا مجہول ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔